نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول پر پہنچتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا، ایک بار وہی اذان سنا دیں۔ سرکار کے زمانے والی معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، اب انکار ممکن نہ تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ عورتیں بچے سب باہر نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بند گئیں۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی۔ ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اذان مکمل نہ کر سکے، ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا سرپرست تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا، بیٹا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا، بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے، وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس واپس آ گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی۔ اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ فوراً آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ نے بتایا، یہ ساری چیزیں وافر اقدار میں تمہیں ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو، اور پوچھا کہ بابا یہ دروازہ اور روضہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا، بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، میری انگلی چھوڑ دی اور کہا، بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا، جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ وہ عورت دروازے تک آئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ باہر تشریف لا کر اس کی بات سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ کڑکتی دھوپ، عرب کا موسم اور اس عورت کا عقلی توازن بھی ٹھیک نہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے اس وقت تک اس کی باتیں سنتے گئے جب تک کہ وہ خود نہیں تھک گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت پاگل ہے، اس کو دیکھ کر لوگ رستہ بدل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قیمتی، بدن نازک اور نبوت کی گہری ذمہ داری آپ پر عائد ہے۔ آپ ایسی عورتوں کی بات نہ سنا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عمر اس بیچاری کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟
آپ سراپائے محبت رحمت للعالمین، آپ کی فضیلت اور اہمیت، آپ کا مقام انسانی عقل سے ماورا ہے۔ کسی وقت میں سوچتی ہوں انسان بھی کتنا بے صبر اور ناشکرا ہے۔ شاید ہم سب ضرور ایک دفعہ زندگی کے ایسے مقام سے گزرتے ہیں جہاں تو نہ عقل کام کرتی ہے نہ آپ کی بصیرت سے بھرپور باتیں۔ شاید ایسے مقام تبھی زندگی میں آتے ہیں جب اللہ آپ کو دنیاوی محبتوں سے توڑ کر اپنے قریب لاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا یہ ہجر کاٹنا آسان ہے؟ یہ ہجر کاٹنا بالکل بھی آسان نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کاٹا، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، ہم کہاں اتنی آزمائشیں اٹھانے کے قابل ہیں؟ محبت تو بذات خود ایک ایسا لفظ ہے جو دل کو اداس کر دیتا ہے۔ آپ چاہے دنیاوی محبت کو دیکھیں یا حقیقی محبت کو۔ زلیخا کا واقعہ تو آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ اس واقعے کو پڑھیں تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مصر کی گلیوں میں پھرتی رہی، یا شاید اللہ نے پہلے سے سب طے شدہ لکھا ہوتا ہے کب، کہاں، کیوں اور کیسے کس نے ملنا ہے۔ میرا بھائی جب عمرے پر جا رہا تھا تو میرے دل میں خیال بڑی شدت سے آیا کہ اللہ تو واقعی ہی بے نیاز ہے، وہ جس کو اپنا بنانا چاہے پھر کون ہے جو اسے دور کر سکے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانا بذات خود ایک ایسا ہی پرکیف تاثر ہے جسے شاید لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ بار بار ایک بات جو میں نے اپنے بھائی سے پوچھی کہ یہاں آ کر کیا احساس ہوا، اور اس کا ہمیشہ سے ایک ہی جواب رہا کہ الفاظ نہیں کہ جس سے میں اپنے احساسات اور کیفیت کو بیان کر سکوں۔ دل کی کیفیت ایسی گداز ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں وہ خوشی کی نمی ہوتی ہے کہ انسان یہی سوچتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں یہ مقام۔ یقیناً جب روضہ رسول دیکھ لیا جائے تو ذہن میں کوئی اور تصور باندھا ہی نہیں جاتا۔ میرے خیال سے انسانی جذبوں میں سب سے نازک جذبہ محبت ہی ہے، اور وقت کا زنگ تو پھر انسان ایسا کیا کرے کہ وقت کو زنگ نہ لگے۔ محبت کے جذبے کو وقت کی پالش چاہیے۔ بدقسمتی سے جب آپ دنیاوی محبت میں الجھ کر اس کو وقت دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اس رشتے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی ہر محبت، ہر رشتہ سب عارضی ہے۔ جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور سب سے بڑی تو دنیا خود۔ لیکن پھر بھی یہی تکلیفیں ہمیں گھنٹوں رلاتی ہیں، کسی کا ہو جانا اور کسی کو اپنا بنا لینا آسان کہاں ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ کس جگہ۔ آپ کا میری باتوں سے متفق ہونا قطعاً ضروری نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زندگی کو اپنے نظریے سے دیکھتی ہوں اور آپ کا یقیناً اپنا ہی نظریہ ہوگا۔ آپ کسی سے بھی بات کر لیں یا کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس ایک شخص کی کمی کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی جس کی ضرورت آپ کے دل کو ہوتی ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو آپ کو گھنٹوں رلاتا ہے، آپ کو گھنٹوں اداس رکھتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص، ان کی باتیں تا عمر ہماری سوچ میں اور ہمارے لفظوں میں زندگی کے ہر پہلو میں مہکتی رہتی ہیں۔ دنیاوی محبت کی حقیقت بالکل ایسی ہی ہے جیسے تیز طوفان کی آمد، لیکن سچی اور خالص محبت آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ محبت کا راستہ نہایت کٹھن اور دشوار گزار ہے۔ محبت کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن محبت کی قدر کرنا سیکھیں۔ محبت وہ انمول جذبہ ہے کہ جب آپ اس کی قدر کرتے ہیں تو یہ مزید بڑھتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی شخصیت کو بلکہ جڑے ہوئے لوگوں کی شخصیت کو بھی نکھارتا ہے۔ محبت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن قدر صرف وہی کرتا ہے جو قدر شناس ہو۔ یاد رکھیں، مجازی محبت ہی اصل محبت تک کا راستہ ہے، اور وہی اس محبت کو پاتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہے۔